ابراہیم، مدائن کے صحابات میں جب پہنچو تو وہیں رک جانا اور بن انس کے لشکر کا انتظار کرنا کہ وہ تم سے آ ملے. میں نے انہیں لکھا ہے کہ صحابات میں تم سے آ کر ملیں. اگر وہ صحابات ہم سے پہلے پہنچ چکے ہوں تو؟ پہلے پہنچ چکے ہوں تو کیا ہی اچھا ہے. صحابات پہنچ جاؤ تو مجھے خط لکھنا اور وہاں سے آگے مت بڑھنا جب تک کہ تمہیں میرا خط نہ مل جائے. جو حکم امیر. آخر تم اتنا حرص کیوں کر رہی ہو؟ لشکری شام بہت جلد کوفہ پہنچ جائے گا، پھر ہمارے بچے کیا پتھر کھائیں گے؟ تم کیوں ان باتوں پر بھروسہ کر رہی ہو بے وقوف کہیں کی؟ شام کا لشکر کہاں اور کوفہ کہاں؟ میں نے اس ٹولے کے جھوٹ کو سمجھ لیا ہے. اچھی طرح سے ماہر، بڑے ماہر ہیں کہ زمین کو آسمان سے ملا دیں اور خیالی پلاؤ پکا کر لوگوں کو اندھیرے میں رکھیں. جو سپہ سالار ایک وبائی مرض میں گرا ہوا ہے، جس فوج کا سربراہ خود بیمار اور کمزور ہے، وہ کیسے دشمن کو دفع کر سکتا ہے؟ او خبیث، بکواس مت کرو، لوگوں کو ڈراؤ مت. جائیے اپنے کام کاج پر توجہ دیجیے. جائیے ان منافقوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں. جائیے. یہ دیکھیے، یہ ہے ان کی منطق. اے خدا کے نگہبان، آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ حقیقت سے غافل رہیں؟ آپ لوگ عوام کو قائل کیوں نہیں کرتے؟ اگر شام کا لشکر کوفہ پہنچ جائے، جو کہ بہت جلد پہنچ جائے گا، جانتے ہیں کتنی بڑی مصیبت پیش آئے گی. خدا کی قسم وہ لوگ سب ختم کر دیں گے. خدا کی قسم کوفے کی فوج ہار چکی ہے. یزید ابن انس سپہ سالار لشکر کوفہ مارا جا چکا ہے. کیسے اس بات کو مان لیں، کیسے مان لیں کہ 3000 کوفیوں کا لشکر شامیوں پر فتح یاب ہوگا؟ بظاہر تمہیں زبان کی بات سمجھ نہیں آتی. دارالشرطہ میں منہ کھولو گے کہ کن کے چیلے ہو. چلو لے جاؤ اسے. جائیے اپنے اپنے کام علی کیجیے. کی حکومت میں سچ بولنا کب جرم تھا؟ خدا کرے یہ سب جھوٹ ہی ہو. کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے؟ جھوٹ ہے، یقین مت کیجیے. اگر جھوٹ ہے تو پھر مالک استر کا بیٹا کیوں گیا ہے؟ بالکل جھوٹ بھی نہیں ہے اور بالکل سچ بھی نہیں ہے. جھوٹ اور سچ کو خدا پر چھوڑیں. حاکم بدہن، اگر سچ ہوا تو؟ سچ ہوا تو کوفیوں کا کھانا خراب ہو جائے گا. شاباش، قسمت ہمارے ساتھ ہے. مقدار کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ ایک خالی نیام ہے. اس کی تلوار بشتر کے بیٹے کے پاس تھی جو کہ چلا گیا. میں نے تمام تر مخالفین سے گفتگو کی ہے، سب میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں. ان سب باتوں کے باوجود میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس شخص کی مکاری سے غافل نہ رہیے گا. مختار وہ آدمی نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا لیا ہے قدم بغیر سوچے سمجھے. بظاہر بن انس کی شکست نے اس کے ذہن کو کند کر دیا ہے. جھوٹ پر جھوٹ، غلطی پر غلطی. اس کی سب سے بڑی غلطی عرب اور عجم سپاہیوں کو ایک جیسے حقوق، تنخواہیں اور مراد دینا ہے. بہت سے مختار کے طرفدار قبائل بھی اس حرکت کے مخالف ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی وہ لوگ ہماری آواز سنیں گے، یمنیوں کی طرح میدان میں اتر آئیں گے. کیا تمہیں پتا ہے رفا ابن شداد یمنیوں کا پیش امام بن گیا ہے؟ ہاں، میں نے بھی یہ سنا ہے. ہم سب شمر کی رائے سے متفق ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مختار پر ایک کاری ضرب لگا کر کوفے کو اس کی وحشت سے نجات دلا دیں. خدا کی قسم میں بڑی مدتوں سے سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوں. بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ ایک سر پھرے عرب نے ہمارے نوکروں کو ہم پر شیر بنا دی.
اب تو ہم اپنے غلاموں پر شدت سے بھی برتاؤ نہیں کر سکتے. یہ بات کہاں لکھی ہے شریعت محمدی میں کہ غلاموں کو اپنے آقاؤں کا ظلم تشدد بھی نہیں ملنا چاہیے؟ مجھے گمان ہے کہ ابراہیم کے جانے سے ہمارے مخالفین ہنگامہ آرائی کریں گے. گمان نہ کریں امیر، ہنگامہ آرائی حتمی ہے. ہمارے جاسوس تمام تر مخالفین کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں. رفاع ابن شداد یمنیوں کے ساتھ ایک طرف سے اور شمر اور سبز کا لاؤ لشکر دوسری طرف سے. تعجب ہے، رفاع کیوں؟ جنگ جمل کو یاد کرو گے تو تمہارے کیوں کا جواب مل جائے گا. رفاع کا معاملہ بالکل طلحہ اور زبیر کی مانند ہے. کاش آپ ابراہیم کو بھیجنے کا فیصلہ چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیتے امیر. اس سے کیا ہوتا کیان؟ ہنگامہ آرائی کا خطرہ ٹل جاتا. ہمیں چند روز کی مہلت چاہیے تاکہ سازشی عناصر کے بڑوں کو قید کر سکیں. ہم انہیں قید کر لیں اس جرم میں کہ وہ ہنگامہ آرائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں کیان، یہ روش ہماری عدل کا نعرہ لگانے والی حکومت کے شاہ نشان نہیں. میں قاتلان حسین سے قصاص لینے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھا تاکہ ہماری حکومت کا منصفانہ بھرم عوام کی نظر میں قائم رہے. شریعت مقدس نے گناہ گاروں کو توبہ کرنے کی گنجائش دے رکھی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس ٹولے نے ہمارے انتقام کی تیز تلواروں کے خوف سے توبہ کی ہے. تو کچھ ایسا کروں کہ ان کی نجس نیت کھل کر سب کے سامنے آ جائے. خدا کی قسم، اگر ان لوگوں نے تلوار کھینچ کر قیام کر لیا تو اپنی ذلت اور موت کے دن کو بہت قریب لے آئیں گے. ابراہیم کے جانے کے بعد ہم ان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم برحق ہیں تو خدا ان خاردار راستوں سے بچ کر گزرنے کی راہ میں ضرور دکھائے گا. بن کامل، دارالشرطہ کے سست اور مشکوک سپاہیوں کو چھوٹے موٹے کاموں پر مقرر کر دو اور ممکنہ ہنگامے سے نمٹنے کے لیے قیام کے طرفدار سپاہیوں کو مقرر کر دو. کیان، تم ایرانیوں میں سے کچھ نئے مخفی سپاہی تیار کرو. خدا نے چاہا تو آج کیا کہ ذلت و خواری کا دن قریب ہے. یہ گھر ہے بیٹا. یہ جگہ تو گھر ایسی نہیں ہے، جھوٹی. تم نے پھر بری بات کی. یہ محل ہے میری جان. محل کیا ہوتا ہے؟ محل ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر ہوتا ہے. یہ کتنا گھر ہے؟ اس کا گھر ہے جو بادشاہ ہو. بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ایک بہت بڑا انسان ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. مثلاً اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس بچی کے سوالات ختم ہونے والے نہیں ہیں دما. آپ کیوں خود کو تھکا رہی ہیں؟ آؤ میری گود میں تمہیں اس کی کہانی سناتی ہوں. اس محل میں تمام تر حسن و زیبائی کے باوجود محترم شہزادیوں اور ملکاؤں کے مبارک قدموں کی کمی پائی جاتی ہے. خوش آمدید. امید ہے کہ یہ ایام آپ سب کی طبیعت کے مطابق گزرے. آپ کا خادم ابو مفلس، میزبان قصر کوفہ. مختار گھر چھوڑنے کے معاملے میں حق بجانے پہ ہے. اسے پورا حق تھا کہ ساری زندگی اس کا دل اور اس کی نظریں محل کی تانک میں تھیں. اچھا ہے، سالوں سختیاں جھیلنے کے بدلے میں یہ سب بہت اچھا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ قصر کوفہ اتنا دلکش ہے تو میں مختار کو بہت کم اذیت دیتی. یہ تو خوابوں کے محلوں کی طرح ہے. یہ محل مختار کا تو نہیں ہے ناریہ. تو پھر کس کا ہے دما؟ تمہارا بیٹا، میرا نازنین شوہر، اس محل کا بادشاہ ہے. پھر یقیناً تم اپنے آپ کو اس محل کی ملکہ سمجھ رہی ہوگی. کیوں نہیں؟ میں مختار کی بڑی بیوی ہوں. کیا ایسا نہیں ہے عمرہ؟ ٹھیک ہے،
तुम इस महल की मलका हो नारिया, मगर इन खादिमों के सामने ये बातें मत करो, मुनासिब नहीं है। ऐसी हरकतें कर रही है कि ये लोग समझेंगे कि हमने कभी महल देखा ही नहीं। शीरीन साहिबा, नया घर मुबारक हो। क्या हैफ नहीं कि तुम अपने आप को इस नेमत से महरूम रखो? बिल्कुल खुसरवी महलों की तरह है। इसका हद से ज्यादा बड़ा होना मुझे डराता है। शीरीन, तुम्हें हमारे छोटे हैदर का वास्ता, एतराजात मत करो और बहाने तराशी भी मत करो। कोई गुनाह तो नहीं है। कुछ दिन हम भी महल में रहने का लुत्फ उठाएं। खूब, अगर महल में रहने का लुत्फ उठाकर इस माहौल के आदी हो जाएं, उसके बाद क्या? क्या तुम फिर मेरा दिल यहाँ से हटा पाओगे? मैं पक्का वादा करता हूँ कि नहीं। कोशिश करो कि आदी ना बनो। खुदा करे कि हमारी यहाँ रिहाई ज्यादा तवील ना हो जाए, वरना इस महल के पत्थरों की सख्ती मेरी कमर तोड़ देगी। तुम लोग अंदर जाओ, मैं मुख्तार को देख कर आता हूँ। हमें तो किसी जगह का इल्म नहीं है। इल्म होने की जरूरत नहीं है बानो। इस दरवाजे से सीधे अंदर जाते रहो। मरकजी दरवाजे पर अबू मुफलिस नामी शख्स दिखेगा जो आप लोगों को रास्ता बताने के लिए मुंतजिर है। आओ शीरी, ये एक कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी तरह आने के लिए राजी ना थी, मगर तुम्हारे शौहर ने मुझे काने कर दिया। अपनी उखड़ती हुई तबीयत का क्या करूँ राहिला? चलो भी, चंद दिनों की तो बात है, 1000 दिन नहीं हो जाएंगे। कितनी बड़ी खूबसूरत जगह है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। अब हम लोग भी यहाँ रहेंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या सब आ गए? जी अमीर। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, सिर्फ इब्राहिम की ज़ौजा नहीं मान रही थी। जब शिमर का किस्सा उसे सुनाया तो राजी हो गई। शिमर का किस्सा? आपको खबर नहीं मिली? कौन सी खबर? कैसा किस्सा? आपका शक ठीक था अमीर। मगरिब की अजान के बाद शिमर ने आपके घर पे हमला किया और जब घर को खाली पाया तो अपना सारा गुस्सा बेचारे यतीम हुलू पर उतार दिया और उसे मार डाला। बेचारा हुलू। वो खूंखार जानवर मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका कीमा बना दूंगा। मुझे पता था कि ये भेड़ी जैसे ही कछार को शेर से खाली देखेंगे फौरन पंजे दिखाना शुरू कर देंगे। अब उनके साथ बहुत बुरा होगा। माफ कीजिएगा दुम्मा, मुझे इन सब से पहले दस्तबोसी के लिए हाजिर होना चाहिए था। कयाम के बाद से एक रात भी पुरसुकून नींद